اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و السلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ کے بارے میں بتایا تھا، اور آج کے اس مختصر وقت میں ہماری زندگی کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم موضوع کہ جس کا ہر باپ اور ہر ماں کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ موضوع آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تربیت اولاد، یہ موضوع ہے آج کی ہماری گفتگو کا کہ اسلام نے تربیت اولاد کیسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک ہے، 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان وصیتوں کو قرآن کی آیتیں بنا دیا ہے کہ قیامت تک جو قرآن پڑھتا رہے گا وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ان وصیتوں پہ اور نصیحتوں پہ غور کرتا رہے گا۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ دیکھیں، اللہ نے ایک باپ کو بیٹے کے بلانے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا اوئے ٹوئے کہہ کے نہیں بلانا ہے تو یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے، آؤ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کروں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے بیٹے، سجدہ کرنا ہے تو ایک رب کو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو اسے ایک رب کو کرنا ہے۔ ہاں میرے بیٹے، قیام کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، سب سے پہلی تربیت اور نصیحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا تھے؟ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے، جو کوئی شرک کرتا ہے تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن پاک کے 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اللہ شرک والا گناہ معاف نہیں کرتا، بقیہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اگلی نصیحت کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ پھر وہی پیار والی چادر میں بولا، پھر وہی رحمتوں
والے سمندر میں بولا یا بنیا، اے میرے بیٹے، گویا قرآن نے طریقہ بتلایا ہے کہ اگر بیٹوں سے بات کرنی ہے تو اس انداز سے کرنا جس انداز میں حضرت لقمان نے اپنی اولاد سے کی ہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ حضرت لقمان نے کہا یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے یا رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے تو چاہے وہ پہاڑوں کے اندر بھی چھپی ہوگی، آسمان میں جہاں بھی ہوگی، زمین میں جہاں بھی ہوگی، یاتی بہ اللہ، تیرا رب اس کو تیرے سامنے لے آئے گا۔ تم نے جو بھی برائی کی ہوگی، پہاڑوں میں چھپ کر کی ہوگی، دیواروں کے پیچھے کی ہوگی، کمروں میں چھپ کر کی ہوگی، گرچہ وہ آسمان کی بلندیوں میں بھی چلی گئی ہے یا زمین کی گہرائیوں میں بھی چلی گئی ہے، اے میرے بیٹے اللہ اس کو تیرے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر اگلی نصیحت کیا دی؟ یا بنیا، دیکھیں ہر بار کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، کیا انداز ہے ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ کہا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرے بیٹے برائی سے منع کرتے رہنا۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے اور رب نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا دیا ہے، اور میں نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ گویا قرآن نے یہ بتلا دیا کہ صرف نیکی کا حکم دینے سے ہی بات نہیں بنتی، یا صرف برائی سے منع کرنے سے ہی بات نہیں بنتی، فرمایا دونوں چیزوں کو رکھنا پڑے گا، نیکی کا حکم بھی دینا ہوگا، برائی سے منع بھی کرنا ہوگا۔ اور آگے دیکھیں بیٹے کی تربیت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے وقت آئے گا تو تجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے، تو پریشان ہوگا، لیکن اس مصائب کے پہاڑ کے سامنے کبھی ایسا جملہ مت کہنا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے، کبھی منہ سے ایسا بول مت بولنا کہ تیرا خالق مالک تجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہاں وَاصْبِرْ، میرے بیٹے جتنی بھی مصیبتیں آئیں صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھ پر مصائب کے پہاڑ آئیں گے لیکن صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے یہ جتنی میں نے تمہیں باتیں کی ہیں یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بلند حوصلے والوں کا کام ہے۔ اور اگلے جملے سنیں اور اس باپ پہ قربان جائیں جس نے اس انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے جب تم نے زمین پہ چلنا ہے تو اے میرے بیٹے اس چال میں چلنا کہ جس چال سے رب راضی ہو جائے، اور اپنی آواز کو نیچا رکھنا کہ منہ کھول کھول کے آواز کو بلند مت کرنا۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اے میرے بیٹے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔
گویا بتایا کہ اونچی اونچی آواز میں منہ کھول کھول کے مت بولنا، ہاں اس انداز میں بولنا جس انداز میں عرش کا رحمان راضی ہو جائے۔ اور اگلی نصیحت کیا تھی؟ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے جب لوگوں سے تم نے باتیں کرنی ہیں تو تم نے اپنا چہرہ ان سے موڑ کے باتیں نہیں کرنی ہیں، بلکہ چہرے کے سامنے چہرہ رکھ کے باتیں کرنی ہیں۔ تیرے رخسار اس سے مڑے ہوئے نہ ہوں جس سے تو باتیں کر رہا ہے، بلکہ تیرے رخسار اس کے سامنے ہوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلنا، زمین میں تکبر سے مت چلنا، زمین میں غرور مت کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تربیت کی اور انداز ہی کچھ ایسا اپنا دیا کہ رب نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا دیں۔ یار اگر کوئی باپ ہر ہفتے میں ایک دن نکال کے اپنے بیٹے کو قرآن کی یہ آیتیں سنا کے اس کو تربیت کرے تو دیکھنا پھر صرف تربیت ہی نہیں رہے گی، پھر وہ گھر بھی رب کی رحمتوں کا مرکز بنتا جائے گا۔ ہاں یہ قرآن کی آیتیں صرف قرآن کی آیتیں ہی نہیں، یہ نغمہ جبریل ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ تو ایک ایک آیت دلوں کو پھیر دیتی ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں حضرت لقمان نے لب لباب دے دیا کہ تم رب کے بن جاؤ، رب کی فرما برداری کرو۔ اے میرے بیٹے جب تم نے رب کو راضی کر لیا تو پھر کائنات بھی تمہاری حسین ہوگی اور قبر و حشر بھی تمہارا خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ ہے میری آج کی گفتگو کا موضوع کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی انسان اس کو سمجھتا ہو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں یہ اولاد، اس کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے۔ جن کے اولاد نہیں ہے اور سال ہاں سال گزر چکے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی دوائیاں لے لی ہیں، بڑی بڑی رپورٹیں بھی تیار کر لی ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیں اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آؤ امام عبد الوہاب شرانی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے، سنیں میرے نبی کی حدیث، اور جن کے بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ رب نے رحمتوں کے سمندر ان کے گھر میں لگائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے؟ اذا ولدت للرجل جاریۃ، فرمایا اگر کسی گھر میں بیٹی ہوتی ہے، سارے توجہ سے سنیں، فرمایا اگر کسی گھر میں بیٹی ہوتی ہے، بعث اللہ لہا ملائکۃ، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فلاں گھر میں بیٹی ہوئی ہے، فرشتے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم پوری جماعت اس گھر میں نازل ہو جاؤ۔ بعث اللہ لہا ملائکہ، وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یزفون البرکہ زفوا، وہ فرشتے اس گھر کو آ کر برکتوں کی سوغات دیتے ہیں، وہ فرشتے اس گھر کو آ کر برکتوں کا سمندر بنا دیتے ہیں، وہ فرشتے اس گھر کو آ کر برکتوں کا ایک سامان دے دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ فرشتے کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیف، ایک کمزور مخلوق سے کمزور مخلوق کی ولادت ہوئی ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، فرمایا ایک کمزور مخلوق سے کمزور مخلوق کی ولادت ہوئی ہے،
ارے بیٹیوں کی ولادت پہ ماتھے کے تیور بدلنے والے اور بیٹیوں کی پیدائش پہ بیوی کو طرح طرح کے نغمے سنانے والے سن میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں آ کر رحمتیں بکھیر کر برکات کا سمندر لگا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، تو قیامت تک ایک تحفہ لے لے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو اس بیٹی کی نگہبانی کر، تو اس بیٹی کی پرورش کر، تو اس بیٹی کی حفاظت کر، تو اس بیٹی کو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلا، قیامت تک اللہ فرشتوں کے ذریعے تیری مدد فرماتا رہے گا۔ یہ تو بیٹی کی شان ہے، آؤ بیٹے کا مقام بھی سنو۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ولد للرجل غلام، جب کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے، جب کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے، باس اللہ ملکم من السماء، تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے۔ یار ادھر بیٹی ہوئی تو فرشتوں کی جماعت آئی، حدیث میں ملائکتن کے لفظ ہیں جمع کے، اور ادھر بیٹا ہوا تو ایک فرشتہ آتا ہے، اور پھر کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ فرشتہ اس بیٹے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب وہ فرشتہ اس بیٹے کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامُ، او بیٹے تجھے عرش کا رحمان سلام کہہ رہا ہے۔ تو گویا اس حدیث نے ہمیں بتا دیا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں رب کی رحمتوں کے سبب بن جاتے ہیں، دونوں رب کی برکتوں کا حوالہ بن جاتے ہیں۔ ارے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہوئے تو گھر میں، ہوئے تو جھونپڑی میں، لیکن رب کے فرشتے وہاں پہ کرم بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اسلام بڑے بڑے مذہب آئے اور بڑے بڑے دین آئے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو سب سے زیادہ پیارا دین بنایا ہے، اور یہ نسبت رسول کا کرم ہے کہ تو مسلمان ہے اور تیرے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، تجھے رشتہ دار تو مبارکیں دیتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں عرش کا رحمان فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور جاؤ میرے نبی کے امتی کے گھر بیٹی ہوئی ہے، جاؤ رحمتوں کا سمندر بکھیر کے بتاؤ یہ غلامی رسول کا کرم برس رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال، میری کوئی نسبت نہیں، مل کے پڑھو میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال، میری کوئی، سارے اندھی آواز نہیں آئی، محبت نہ، مل کے پڑھو میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال، میری کوئی نسبت نہیں، اور میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں، مل کے پڑھیے میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں۔ اور اگلی بات حدیث میں نے پڑھی ہے، اگلی حدیث سنیں، اور میری یہ کوشش ہے آپ حدیثیں یاد کر کے گھر میں سنائیں، ورنہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے چینل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے گھر میں سنائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کے اسلام کی تربیت کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی اگلی حدیث سنیں، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ، فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
ابواہ، اب تو یہ اس کے ماں باپ کی مرضی ہے، یحودان ہی کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں، او ینصران ہی کہ اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنائیں، او یمجسان ہی یا اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنائیں۔ سنو، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی پہلے دن سے برا نہیں ہوتا، کوئی بچہ بھی پہلے دن سے گندا نہیں ہوتا، کوئی بچہ بھی پہلے دن سے وہ برا نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کسی کو دھندلا شیشہ عطا نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ پاک ہر بچے کو ایک چمکتا دل عطا کرتا ہے، اور سنو نبی کے غلاموں، اگر اس دل کی چمک کی حفاظت کی جائے تو پھر بچہ بھی بچہ نہیں رہتا، وہ زمانے کا غوث بن جاتا ہے۔ سنو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، اب دیکھیں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، سارے توجہ کریں، گویا اللہ بتا رہا ہے کہ میں کسی کو عیسائی نہیں بناتا، اللہ بتا رہا ہے میں کسی کو یہودی نہیں پیدا کرتا، میں کسی کو نصرانی نہیں پیدا کرتا، میں تو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں۔ اب یہ والدین کی مرضی ہے، اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں۔ اور سنیں، ایک بچے کو سب سے پہلی تربیت اس کے ماں باپ کی ملتی ہے۔ یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ محلے دار، یہ کلاس فیلو یہ بعد میں ملتے ہیں، سب سے پہلی تربیت ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اگر بچے کے سامنے اس کا باپ اس بچے کی ماں کو گالیاں دے گا تو بچے کی تربیت کیا ہوگی، کس انداز میں بچے کی تربیت ہوگی؟ میرے بھائیوں، اگر ماں بچے کی پوچھ لیتی ہے اس کے باپ سے کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتا ہے میں تاش کھیل کے آیا ہوں، تو چھوٹا بچہ سن رہا ہے، اس کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ کہتا ہے میں سنوکر کھیل کے آیا ہوں، میں بلیئرڈ پہ کھڑا تھا تو وہاں سے آیا ہوں، کیا تربیت ہوگی اس بچے کی؟ ہاں، تربیت تو اس وقت ہوگی جب باپ کہے گا جلدی سو جاؤ، ہم نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے۔ جب باپ کہے گا جلدی سو جاؤ، ہم نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ جب باپ کہے گا جلدی سو جاؤ، ہم نے صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جب باپ کہے گا جلدی سو جاؤ، ہم نے صبح اٹھ کر فجر کے بعد اشراق اور چاشت پڑھنی ہے۔ ایک گھر میں 3 یا 4 سال کا بچہ ہے، گھر میں بھائیوں نے بھی مصلے بچھائے ہیں، گھر میں بہنوں نے بھی مصلے بچھائے ہیں، گھر میں بھابھیوں نے بھی مصلے بچھائے ہیں، گھر میں باپ بھی مصلہ بچھاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر چھوٹی عمر میں رکوع کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر طرف سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر طرف قرآن کھلتا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ بچہ زمانے والوں کو سبق دیتا ہے، اوے میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے سجدوں کا نور دیکھا ہے، اب بڑا ہو رہا ہوں تو میں نے سجدوں کے نور میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ آج یہ جملے تو کہے جاتے ہیں کیا کہ جی دعا کریں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ ارے اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اس کی تربیت نہیں کی۔ کاش تو نے تربیت کی ہوتی تو کبھی بھی بچے کے ساتھ یہ معاملہ نہ بنتا۔ ہاں، تو نے سجدوں کا نور سکھایا ہوتا، تو نے قرآن کی تلاوت سکھائی ہوتی تو پھر بچہ بے ادب نہیں با ادب بن جاتا۔ اور آج کی میری تقریر کا موضوع تربیت اولاد ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اولاد کی تربیت کے 3 حقوق ہیں۔ کتنے؟ سارے بولیں، سارے بولیں۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے حقوق اللہ، بچے کو بتاؤ تمہارے رب کا کیا حق ہے۔ ارے بچے کو بتاؤ تمہارے اللہ کا پہلا حق ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، عرش کا رحمان ناراض نہ ہو۔ بچے کو یہ بتانا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے قرآن پڑھا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ بچے کو یہ بتانا ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بچے کو یہ بتانا ہوگا کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ عزتیں دیتا ہے، وہی عزتیں چھین لیتا ہے، وہی بلند کرتا ہے، وہی رسوا کر دیتا ہے۔ بچے کو یہ بتانا پڑے گا اور دنیا کا ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اس کریم کی بارگاہ کا ناغہ نہ ہو۔ 5 بار تو نے سجدہ کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے عرش کا رحمان ناراض ہو جائے، بلکہ ایسا کام کرنا ہے جس سے مالک دو جہاں راضی ہو جائے۔ تو یہ پہلا حق ہے، یہ دوسرا تربیت کا حق ہے۔ بچے کو بتانا ہوگا ہمارے رسول کی شان کیا ہے۔ ہاں بچوں کو یہ بتانا ہوگا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بچوں کو یہ بتانا ہوگا اے میرے بیٹے، جب مصطفیٰ آئے کعبہ بھی جھک گیا، جب مصطفیٰ آئے بت بھی سجدے میں تھے۔ اے میرے بیٹے، جب میرے نبی آئے تو درختوں کے پتے بھی لہلہا رہے تھے۔ اے میرے بیٹے، جب میرے نبی آئے تو آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے تھے۔ اے میرے بیٹے، جب میرے نبی آئے تو پرندوں کی ٹولیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ اے میرے نبی، اے میرے بیٹے، میرے نبی کی شان کیا گیا؟ انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے، انہوں نے سورج کو واپس بلایا، انہوں نے درختوں سے کلمہ پڑھایا، انہوں نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا۔ اے میرے بیٹے، میرے نبی کی شان یہ گیا، انہوں نے کڑوے کنویں میں لعاب ڈالا تو کنواں شہد سے میٹھا ہو گیا۔ اے میرے بیٹے، میرے نبی کی شان یہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اے میرے بیٹے، مصطفیٰ کو اللہ نے شاہد، مبشر، نذیر، داعین اللہ اور سراج منیرہ بنا دیا۔ تربیت اولاد کا دوسرا سٹیپ حضور کی عظمتیں بتانا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تم اپنے بچوں کو بٹھا کے میرے نبی کے معجزے سناؤ گے، بتاؤ گے قتادہ کی آنکھ کو لعاب لگایا تو آنکھ صحیح ہوگی، معاذ اور معوذ کے بازو کو لعاب لگایا تو وہ ہاتھ اور بازو صحیح ہو گیا۔ اگر تم یہ بتاؤ گے میرے نبی علیہ السلام کو جانور بھی سلام کرتے تھے تو خدا کی قسم بچے بڑے ہو کے کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گیا، صرف اللہ ہی ان سے مل کے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گیا، صرف اللہ ہی ان سے۔ اور جب بچوں کو بتایا یہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی تو ہم جیسے ہیں، جب بچے کو بتایا یہ کہ نبی کا مرتبہ محلے کے چودھری کی طرح ہے، تو پھر بچہ بڑا ہو کر گستاخ ہی بنے گا۔
ہاں بچے کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ بچہ مصطفیٰ کی شان سن کر جھوم جھوم کر کہتا رہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا سٹیپ، توجہ کرنا، میں بڑی محنت سے تقریر لکھ کر لایا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں 5-6 جمعے تربیت اولاد پہ علیحدہ علیحدہ سٹیپ پہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تیسرا سٹیپ فرمایا حقوق اللہ، بچوں کو بتانا ہے رب کے بندوں کا کیا حقوق ہے، بچوں کو یہ بتانا ہوگا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، بچوں کو یہ بتانا ہوگا اساتذہ کے کیا حقوق ہے، بچوں کو یہ بتانا ہوگا امام مسجد کے کیا حقوق ہے، بچوں کو یہ بتانا ہوگا بڑے کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹے سے پیار کیسے کرنا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، میرے نبی ایک بازار میں کھڑے تھے، ایک مرد آ رہا تھا، اس مرد کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے جن کو آواز مدینے کے تاجدار دیا کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من ہاذا، او بیٹے یہ تو بتا یہ جو تیرے ساتھ مرد ہے من ہاذا یہ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا قال ابی، آقا یہ میرے ابو جان ہے، یہ میرے باپ ہیں۔ تیرے میرے نبی علیہ السلام اب تربیت فرما رہے ہیں، یار اسلام کا یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے، عزتوں کے سارے سمندر مدینے والے مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ جو مرد ساتھ چل رہا تھا وہ کوئی غوث نہیں، کوئی والد قطب نہیں، کوئی والد ابدال نہیں، کوئی بڑا پیر نہ ہو، کوئی بڑا محدث نہ ہو، کوئی بڑا مفسر نہ ہو، لیکن میرے نبی کی تربیت دیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا او بیٹے اگر یہ تیرا باپ ہے فلا تمشی امامہ، فرمایا زندگی میں چلتے ہوئے کبھی بھی اپنے باپ سے آگے مت چلنا اور پیچھے چلتے رہنا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فلا تمشی امامہ، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ اور دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے یہ بتا دیا، یا تو باپ کے آگے چلنے سے میرے نبی نے منع کیا، فرمایا بازار ہو یا گراؤنڈ ہو یا گھر کا چین ہو، کبھی بھی باپ کے آگے نہ چلنا، تو آگے چلے گا تیری پشت تیرے باپ کے چہرے کی طرف ہوگی۔ اسلام اس چیز کی تربیت نہیں کرتا کہ باپ کو پشت کی جائے، رضا الرب فی رضا الوالد، اس لیے کہ باپ راضی ہو تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج کل باپ کو گھورا جاتا ہے، وہ اخباریں بھری نہیں پڑی، انہوں نے باپ کو قتل کر دیا، کیا وہ اخباروں میں موجود نہیں کہ باپ کے ٹکڑے کر دیے زمین کی جائیداد پہ بیٹوں نے؟ کیا وہ موجود نہیں کہ باپ کو دھکے دیے گئے؟ کیا وہ موجود نہیں کہ باپ کی انسلٹ کی گئی؟ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او بیٹے باپ کے آگے مت چلنا۔ یار دوسرا جملہ میرے نبی کا سنیں، وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، او بیٹے کبھی بھی اپنا کریکٹر اپنا کردار ایسا نہ کرنا کہ تیری وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں، تیری وجہ سے لوگ تیرے باپ کو برا کہیں۔ جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ بھی تیرے باپ کو گالی دے گا۔ آؤ تربیت اولاد میں بیٹھنے والوں، آج کے جمعہ خطبۃ المبارک سے میرا یہ پیغام نبی کی حدیث کی روشنی میں لے کر جاؤ۔
بچوں کی تربیت کریں، بچے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہیں، تو قبر میں چلا جائے بچوں کی زبان پہ گالی نہ ہو، مدینے والے کا درود ہو، بچے کی بھی بخشش کا سامان ہے، تیری قبر بھی جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ میں تیسری بات، اور یہ آج جو میں نے حدیث پڑھی، یہ لفظ پڑھے تو کافی دیر میری آنکھیں تر رہی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اے بیٹے جب تو اور تیرا باپ اکٹھا سفر کرتے ہو اور سفر کرتے کرتے ایک منزل پہ پہنچ جائیں، جب بیٹھنے کا ارادہ کرو تو اے بیٹے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، پہلے تیرا باپ بیٹھے گا پھر تو بیٹھے گا، اور تو نے اپنے باپ کا احترام کیا، سن پھر مدینے میں مصطفیٰ راضی ہوں گے، عرش پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ فیس بک بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میسنجر پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ادھر میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا۔ ہاں تم بیٹھے ہو اور باپ کمرے میں آ جائے تو کھڑے ہو جانا، ان کا احترام کرنا۔ یار آج تیرے کپڑے تو اچھے ہوں، باپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوں، تیرے کپڑے تو اعلیٰ ہوں، تیرے کپڑوں پہ استری لگی ہو، اور تیرے باپ کے کپڑے بغیر استری کے ہوں، اگر تجھے دنیا دیکھتی ہے تو تیرے باپ کو بھی دنیا دیکھتی ہے۔ اگر تیرا جوتا اعلیٰ قسم کا ہو، تیرے باپ کا جوتا ٹوٹا ہو، تو کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے کو؟ میرے رسول نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، فرمایا باپ بیٹا دونوں سفر کر کے آئے، بیٹھنے کا ارادہ کریں، اور بیٹے باپ سے پہلے مت بیٹھنا، باپ پہلے بیٹھے گا بیٹا بعد میں بیٹھے گا۔ کیا تو احترام ہے، لیکن اس احترام سے کملی والا بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ پھر کہنا پڑے گا میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں۔ اور یار چوتھا پوائنٹ میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، بیٹے باپ کے آگے مت چلنا، وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، ان کی وجہ سے تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی نہ ملے، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اور زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کے نہ پکارنا، اور جب بھی بولنا گئے ابا جی یا ابو جی کہہ کے بولنا گئے، اور تو باپ کا احترام کرے گا خالق کائنات عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ چار چیزیں ہیں، آؤ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ کچھ دوست لیٹ آئے ہیں تو میرا بیان یوٹیوب پہ ہوگا، میرے چینل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے گھروں میں سنائیں۔ خدا کی قسم اگر ایک بندے نے بھی حدیث پہ عمل کر لیا تو یقیناً حبیب اللہ سیالوی کی یہ بخشش کا سامان بن جائے گا۔ آؤ حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دادا سے اس روایت کو نقل کیا۔ سنو سارے توجہ سے، میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، موضوع میرا تربیت اولاد، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو ہو، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، ہاں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھانا شروع کر دو، اس کو نماز سکھانا شروع کر دو۔ ہمیں 3 سال کی عمر میں پیمپر لگا کے پلے گروپ میں بٹھانا تو یاد آتا ہے، لیکن 7 سال کی عمر میں کہیں یار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو نماز سکھاؤ، تو ہم کہتے ہیں ابھی بچہ بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ اور جب تو نے سکھانا تھا اس وقت تو نے تو اس کو شلواروں کی جگہ پجامے پہنوا دیے، اور تو نے کہا یہ لے کڑیوں کا لباس، اور تو موجے مار۔ جب بچے کو شروع میں لڑکیوں کی طرف مائل کر دیا تو کیا اس میں مصطفیٰ کی تربیت کا انداز
نظر آئے گا۔ ارے پہلے دیکھتے تھے کہ لڑکیوں نے یہاں پہ بالوں کو سنوارنے کے لیے وہ ایئر بین لگائے ہوئے تھے، اب لڑکوں نے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کیا باپ کی تربیت ہے؟ باپ دیکھتا ہے باپ کی غیرت نہیں مرتی، باپ دیکھتا ہے باپ بے حیا ہو جاتا ہے، اور دیکھ میرے بیٹے نے کیسے کام کیے ہوئے ہیں اور میں پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ آؤ تربیت اولاد میں سننے والوں، میرے مصطفیٰ کی تربیت کیا تھی؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، مصطفیٰ کا فرمان سکھاؤ، اس لیے جب تیرا بیٹا نبی کے عشق میں اپنے آپ کو ڈھال دے گا تو رب کے فرشتے اس گھر پہ رحمتوں کا سمندر بکھیر رہے ہوں گے۔ میں نے کئی لڑکوں کو کہا، میں نے کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہتے گھر والے سوا دیں، کچھ گھر والوں دی مجبوری تو کچھ ہونا دی مجبوری۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ تنگ پنجامے، میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، اس کے بال نیچے سے نظر آ رہے تھے، تیرے میرے نبی نے اس سے منہ موڑ لیا، تیرے میرے نبی نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا مجھے پوچھ کے بتاؤ سرکار نے مجھ سے منہ کیوں موڑا گیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کپڑے مجھے پسند نہیں ہیں جن کپڑوں کے نیچے عورتوں کے جسم نظر آ رہے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو سوٹ گفٹ کرنا تھا، وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں میں سے تھے، تو میرے نبی علیہ السلام نے وہ سوٹ بھیجا تو سوٹ باریک تھا، اور میں عائشہ ان کو کہنا اس باریک سوٹ کے نیچے موٹا سوٹ بھی پہن لینا، اس لیے کہ اسلام جسم کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بچوں کے قمیض ناف تک ہوں گے اور جب نیچے پجامے پہنتے جائیں گے تو بتاؤ پھر کیا نماز میں حالت ہوگی اور کیا وضو کرتے ہوئے حالت ہوگی۔ پھر میں نے کئیوں کو دیکھا ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے شلٹیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ارے تجھے رب نے پورا لباس دیا ہے، وہ پورا لباس پہن کے سجدے میں آ، سجدے کا نور بھی ملتا جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے جائے گا۔ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز سکھاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا۔ آؤ تربیت اولاد کے اس موضوع میں بیٹھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ۔ یار دیکھو کسی ماں کے کلیجے میں بیٹے کا اتنا پیار نہیں، میری تقریر کا بڑا جملہ میں کہنے لگا ہوں، کسی ماں کے دل میں بیٹے کا اتنا پیار نہیں جتنا میرے نبی کے دل میں نوکر کا پیار ہے، جتنا میرا مصطفیٰ کے دل میں اپنے امتی کا پیار ہے۔ ارے وہ پیار دیکھنا ہو تو میدان محشر میں دیکھنا، جب سارے بھول جائیں گے اس وقت مصطفیٰ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ اور ادھر وہ گرتوں کو سنبھالیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام پلائیں گے، ادھر وہ گرتوں کو سنبھالیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان مومن کوثر، یہی تو وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لے گئے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ مارنے کا حکم دیا تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس مار سے مراد کیا ہے، پھٹکار ہے، نہیں، اس مار سے مراد رحمت کی بہار ہے۔ یہ بھی فرمایا ڈنڈوں سے نہیں مارنا، ہاں یہ بھی فرمایا، اور وہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر نماز پڑھانی ہے، نہیں پڑھتا تو مار کے بھی پڑھائیں، لیکن خدا کی قسم اس مار میں حقیقت میں پیار ہے، ہاں اس مار میں پیار ہے، کیونکہ جب تو قبر میں چلا جائے گا، تو نے اولاد کی تربیت کی ہوگی، تیرا بچہ کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟
ٹائم بالکل مکمل ہوتا جا رہا ہے، آگے سنیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا جب 10 سال کی عمر ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو۔ لڑکی اور لڑکے اگرچہ بہن بھائی ہیں، ایک بستر پہ نہ سلاؤ ان کو، ایک رضائی میں نہ سلاؤ ان کو۔ اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی سوچ ہے، قیامت تک جتنی حکمتیں ہیں اور جتنی سوچیں ہیں وہ مصطفیٰ کی نالائن کی خاک پہ قربان ہے کہ جس نبی کی سوچ کا یہ عالم تھا کہ صدیوں بعد آنے والے اس ماحول کو میرے مصطفیٰ نے کیسے بیان کیا۔ فرمایا سنو، ایک ہی بستر پہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کا تو حکم ہے، لیکن ان کو ایک بستر پہ مت سلانا، ایک بیڈ پہ مت سلانا، ایک چارپائی پہ مت سلانا، ایک چٹائی پہ مت سلانا، ایک رضائی پہ مت سلانا، ایک چادر میں مت سلانا۔ ہاں بیٹے کو الگ سلانا، بیٹی کو الگ سلانا، یہ میرے نبی علیہ السلام ہے۔ پتہ چلا تیرے میرے نبی صرف کلمہ ہی نہیں پڑھانے آئے تھے، کلمہ بھی پڑھانے آئے تھے، سونے کے طریقے بھی بتانے آئے تھے، گھر بھی بسانے آئے تھے۔ ارے تیرے میرے نبی علیہ السلام گھروں کو بھی بنانے آئے تھے۔ اور پھر آخری حدیث آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظراً، فرمایا جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ تربیت اولاد کا آج خطبہ جمعۃ المبارک۔ فرمایا جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، وہ جس بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے ناظرہ، اللہ اس بچے کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس بچے کے ناظرہ قرآن پڑھنے سے ماں باپ کی اتنی بخشش ہے، وہ بچہ حافظ قرآن پڑھے تو کیا عالم ہوگا، وہ بچہ عالم دین پڑھے تو کیا عالم ہوگا، وہ بچہ شیخ الحدیث پڑھے تو کیا عالم ہوگا۔ جوں جوں درجے بڑھتے جائیں گے، مراتب بھی بڑھتے جائیں گے۔ آؤ آج کل مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، کیوں اعلان کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ باپ بستر چھوڑ کے اگر مسجد میں آئے تو وہ بچوں کو لے کر آئے گا، لیکن آج اعلان کرنا پڑتا ہے اور سوئے ہوئے بچوں کو ماں باپ اٹھا کر بھیجتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا، کیا یہ ماحول بن چکا ہے۔ کبھی کسی یونیورسٹی میں آپ کو سپیکر نظر آئے ہوں، کبھی کسی سکول میں ایسے اعلان ہوئے ہوں، اور کبھی کسی کالج اور اکیڈمیوں میں ایسے اعلان ہوئے ہوں، ایسے اعلان، بلکہ اکیڈمیوں کی طرف سے تو یہ میسج بھی نہیں آتا۔ یہ میسج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ مسجد کے حجرے میں ہوتا ہے۔ اور جو بچے سوئے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ ان کو اٹھا کر بھیج دیں۔ ارے تجھے سکول کے وقت ماں کو تو یاد آ گیا، اس کو پینٹ شرٹ بھی پہنانی ہے، اس کو ٹائی بھی لگانی ہے، اس کے بال بھی سنوارنے ہیں، اس نے 1 بجے تک دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پڑھاؤ بچوں کو، لیکن میرے نبی نے فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظراً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے، اس کا بچہ ناظرہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہماری اس جامعہ مسجد میں صبح بھی کلاس ہوتی ہے، مغرب کے بعد بھی کلاس ہوتی ہے۔ ہماری اس جامعہ مسجد میں عشاء کے بعد ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، لیکن محفل میں دیکھوں تو کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، لیکن ترجمہ القرآن پڑھنا ہو 10 سے 15 منٹ تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں میں ترجمہ پڑھا کے جاتا ہوں تو ان نمازی نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تجھے چوک میں کھڑے ہونے کے لیے 10 منٹ مل گئے، رب کا قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ملے۔ یہ تھی تربیت اولاد، میرا آج کا موضوع تھا۔ میرا پورا بیان، کیونکہ میں نے اس کے اندر حدیثیں پڑھی ہیں، میرا پورا بیان یہاں پہ ریکارڈ ہے، میرے یوٹیوب چینل حبیب اللہ سیالوی اس پہ موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، گھروں میں سنائیں۔ اگر ایک حدیث بھی کسی کے دل میں اتر گئی تو یقیناً گھر جو ہے وہ رحمتوں کا سمندر بنتا جائے گا۔ تربیت اولاد کا پارٹ 1 میں نے بیان کیا، انشاءاللہ پارٹ 2 اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ ہم کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مسجد